کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ وونڈڈ بیئر کی طرح ہے، ایک زخمی ریچھ کی طرح ہے، وہ ہمیں نہ غصے میں شاید ہمیں نہ مار دے۔ اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ، پارلیمنٹ میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ لے جائیں؟ ہم ان کی مدد کریں، اگر ان کے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں؟ اور پھر ہم نے غلطی کیا کی؟ سب سے بڑی جو جنرل مشرف نے غلطی کی، 80 کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں، ہم اس کے ایلائی ہیں، ہم سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں، اور ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی، اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور یہاں سے مجاہدین گروپس گئے، ہم نے ان کی پوری حمایت کی، ان کو بتایا کہ فورن آکوپیشن، کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فورن آکوپیشن ہے، اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد، اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتنا بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے، سوویت یونین ہارتا ہے، امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے، سوویت یونین ادھر چلا جاتا ہے، اور 2 سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا، جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے، وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے، پریسلر سینکشنز۔ 9/11 آ جاتا ہے، پاکستان کی پھر امریکہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اسی کمرے کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی ہم امریکہ کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے، ہم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، حمایت یہاں تک ٹھیک ہے کہ ہم سارے دہشت گردی کے خلاف ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن جو حمایت ہم نے کی، جو پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی دی گئی، کسی اور امریکہ کے ایلائی نے اس طرح کی قربانیاں نہیں دی۔ کوئی نیٹو بھی امریکہ کے ساتھ تھا، کوئی ایک ملک بتائیں جو 80,000 اپنے لوگ مروا لے، جس کا سارا قبائلی علاقہ، اور میں یہ آج پھر سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں قبائلی علاقے کو باقیوں سے بہتر جانتا ہوں، میں نے وہ سارا قبائلی علاقہ پھرا ہوا ہے، میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے، میں اس کی تاریخ جانتا ہوں۔ قبائلی علاقہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ تھا، وہاں کرائم ہوتی نہیں تھی، کوئی ان کے ریکارڈ میں، یعنی ہمیشہ سے وہ کرائم فری ایریا تھا۔ جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ہوا ہماری اس جنگ میں شرکت کرنے سے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ لوگوں کے اوپر، بیچاروں کے اوپر کیا گزری۔ وہاں لوگ مارے گئے، وہ ادھر سے لوگ کھڑے ہو گئے، جن لوگوں کو، اب سوچیں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنا، اگر باہر سے آکوپیشن ہو، وہ سب سے عظیم چیز ہے، اور اب امریکن جب وہاں پہنچ گئے تو ہم نے کہا نہیں، اب دہشت گردی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ لوگوں کو آپ 10 سال میں ایک طرف سے دوسری طرف تو نہیں لے جا سکتے تھے، وہ انسان تھے، ان کو ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ جہاد ہے۔ وہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے، اور وہ جو پرانے جہادی گروپس ٹرین کیے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے، تو اس سے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کولیبریٹرز ہیں امریکہ کے، جہاں جو پاکستان میں خود کش حملے ہوئے، جو قبائلی علاقہ اجڑا گیا، جو یہاں میں پتہ نہیں کتنے ہسپتالوں میں گیا، میں تو جو لوگ بچ گئے تھے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی چل نہیں سکتا، کسی آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ اڑے ہوئے ہیں۔ تو اس ساری جو ہم نے جب اس کی اتنی زیادہ قربانیاں دی اپنے ملک کی، اس کا کوئی کریڈٹ ملا پاکستان کو؟ کیا کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، شکریہ پاکستان؟ یہ نہیں ہوا۔ وہاں سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، افغانستان کی، یہ افغانستان آزاد ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جی پاکستان کی دوگلی پالیسی کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکتے۔ یہاں ہمارے لوگوں کو بار بار کہا گیا کہ ڈو مور، کہ ابھی آپ نے اور نہیں کیا۔ ڈرون اٹیکس ہوئے،
ڈرون اٹیکس میں جتنے بے قصور لوگ مارے گئے، مجھے یاد ہے میں گیا وہاں باجوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا، 80 مدرسے کے بچے مار دیے، شادیوں کے اوپر ڈرون اٹیک ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کس عذاب سے گزرا، کہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری آج پالیسی کیا ہے۔ کیا جو تنقید ہو رہی ہے کہ جی عمران خان، یہ جو ہمیں ڈاکیومنٹ ملی ہے، پہلے میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے وقت میں اس کی مخالفت کرتا رہا۔ آپ مجھے طالبان خان انہوں نے کہا، جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ڈرون اٹیکس کے خلاف میں نے مظاہرے کیے، واحد پولیٹیشین تھا، میں نے دھرنے دیے ڈرون اٹیکس کے خلاف، میں نے وزیرستان مارچ کی، باہر سے ہیومن رائٹس امریکہ سے آرگنائزیشن آئی، انہوں نے میرے ساتھ حمایت کی۔ ایک کلائیو اسٹیڈٹ اسمتھ تھا وکیل، اس نے میرے ساتھ آ کے یہ حمایت کی کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ کوئی ہمارے سینئر پولیٹیشین لیڈرز نے کوئی بات نہیں کی، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ، کہیں امریکہ نہ ناراض ہو جائے۔ کون سے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اپنا جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہی آپ کے ملک میں آئے، ڈرون اٹیک کرے، جج جوری ایکسیکیوشنر، یعنی وہی فیصلہ کرے کون دہشت گرد ہے، اس کو مار دے، کوئی پتہ نہ تحقیق ہو کہ جی کوئی بے قصور آدمی تھا یا واقعی دہشت گرد تھا۔ ہماری حکومتوں نے پوری طرح اس جرم میں شرکت کی، اور جو وہاں کے جن کے رشتہ دار مرتے تھے، جن کے کوئی بے قصور لوگ، عورتیں، بیوی، گھر مرتے تھے، وہ ہمارے اوپر پھر حملے کرتے تھے۔ وہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں جو کہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہر طرف پاکستانیوں نے سفر کیا۔ تو میں جب حکومت ملی تو میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوگی۔ ہم کوئی ایسی فارن پالیسی نہیں بنائیں گے جو کہ کسی اور کی تو بہتری ہو لیکن ہمارے ملک کو نقصان پہنچے۔ کہ یہ کسی کے خلاف نہیں تھی، یہ اینٹی امریکن یا اینٹی یورپین، اینٹی انڈین بھی نہیں تھی۔ انڈیا کے خلاف صرف جب انہوں نے کشمیر کے اوپر انٹرنیشنل قانون توڑا، جب انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس لیا 5 اگست 2019 میں، تب میں نے ان کے خلاف بات کی اور ہر فورم پہ کی۔ لیکن میں نے کوشش اس سے پہلے پوری کی ہندوستان سے دوستی کی۔ تو میں آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے، یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف، لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے۔ مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد، اور ان کو پہلے سے پتہ تھا، ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی، ان کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ اپوزیشن رکھنے لگے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے۔ اچھا، اس میں پھر مزیدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، اور ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے، یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
دیکھیں، جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح، اور یہ ریکارڈڈ ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نہیں وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں، یہ نہیں، یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے ریپرزینٹیٹیو امبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ، جس میں یہ کہا گیا، اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرا سب سے اپنی قوم سے آج یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے؟ 22 کروڑ کی ہم قوم ہیں کہ ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا، کوئی اس میں کوئی وجہ نہیں، بس یہ کوئی ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا روس جانے کا، حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فارن آفس کی پوری مشاورت تھی، ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی۔ میں نے بلکہ فارن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے، ان سے ہم مشاورت کر کے گئے، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں، صرف وہ ہمارا ایمبیسڈر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے، اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا، اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس، جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اصل اپنی قوم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں، میرا یہ جو آج آپ سے بات چیت کرنے کا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فارن پالیسی، پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے، وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں۔ لیکن جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز۔ اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں۔